زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ پرستش صرف گانا اور بجانا ہی ہے، کہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں تو گا کر اور بجا کر پرستش کی جائے۔ لیکن پرستش دراصل ہے کیا؟ کیا صرف گانا بجانا ہی پرستش ہے؟ آج میرے ساتھ بہت ہی پیارے دوست ظہور کیلون صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ میرے بھائی عزیہ بھائی اور ساتھ الیاب بھائی ہیں۔ آج ہم مل کر پرستش بھی کریں گے اور اس بات کو بھی جانیں گے کہ خدا کی پرستش کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سفر کو خوشگوار کرنے کے لیے کیوں نہ عزیہ بھائی مل کر کوئی گیت گائیں؟ جی بالکل عدیل بھائی، میرے بھی دل میں ہے کہ ہم ایک زبور گائیں جو کہ پرستش کے حوالے سے ہی ہے، جیسا کہ آپ پرستش کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی تو یہ زبور ہے گاؤ سنا تسی رب دی، زبردست۔ تسی گاؤ سنا، ہم مل کر اس کو گائیں گے۔ اور ایک منٹ ویٹ کریں، میرے پاس آج ایک ساز ہے اور یہ ساز میں سر ظہور کو دوں گا کہ ہم مل کر خدا کی پرستش بھی کریں اور ساتھ بجا کے بھی خدا کی پرستش کر سکیں۔ خوبصورت، یہ خوبصورت ساز ہے، اور یقیناً جب ہم پرستش کریں گے تو اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ زبردست۔ جی عزیہ بھائی شروع کرتے ہیں۔ گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاواں، سنا سناواں میں رب دی، سنا سناواں میں رب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ کم خدا دے ات ہیں وڈیرے، کم خدا دے ات ہیں وڈیرے، قدرتوں دی صاف لب دی، قدرتوں دی صاف لب دی، تسی گاؤ سنا، گاؤ سنا تسی رب دی، گاؤ سنا تسی رب دی، تسی گاؤ سنا۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ بہت زبردست، خداوند کے حضور میں ہم نے خدا کی پرستش کی۔ عزیہ بھائی بہت اچھا آپ گاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ نہ صرف ہم نے برکت پائی ہے بلکہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی برکت پائی ہوگی۔ آمین۔ کیوں ظہور صاحب آپ اس بارے میں میں سمجھتا ہوں یہ نہایت خوبصورت زبور ہم نے گایا ہے، اور اس سے واقعی خدا کی ستائش ہوتی ہے، اس کی ثنا ہم گاتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ یہ واقعی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ پریز دا لارڈ۔ لیں جی عزیہ بھائی، آپ کی لوکیشن آ گئی ہے، آئی تھنک آپ یہاں اترنا چاہ رہے تھے، تو یہ آپ کی لوکیشن آ گئی ہے۔ جی تھینک یو سو مچ عدیل بھائی، بڑا اچھا بابرکت ٹائم گزرا، تھینک یو سو مچ۔ اور مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور ہم نے مل کر خدا کی پرستش کی ہے، اور میرا ایمان ہے اور دعا بھی ہے کہ خدا آپ کو اسی طرح استعمال کرے۔ آمین، تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو۔ جیسے پہلے بات چل رہی تھی کہ خدا کی پرستش کیا ہے، کیا صرف گانا بجانا ہی خدا کی پرستش ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے بھی خدا کی پرستش کر سکتے ہیں؟ عدیل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی بات چیت کے لیے جو ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے نہایت خوبصورت ہے، کیونکہ پرستش کا لفظ ہی ہمارے لیے ایک سنجیدہ لفظ ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو جب بھی پرستش کا نام لیتے ہیں جی جی تو لوگوں کے دل میں فوراً یہ بات آتی ہے جی جی کہ میوزک، گانا بجانا یہ ہے۔ جی لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف میوزک ہی نہیں، جی جی بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس سے ہم خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، بالکل۔ جس میں خدا کو سجدہ کرنا، جی 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 خدا کے حضور دعا میں ٹھہرنا، ایون کہ آپ روزہ رکھتے ہیں جی تو خدا کی پرستش کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ جی دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کلام مقدس کے متعلق، خدا کی صفات کے متعلق، خدا کے متعلق جتنی باتیں آپ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے خدا کی پرستش ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پرستش ایک مکمل عبادت ہے اور گانا بجانا اس کا ایک جزو ہے۔ پرستش جو ہے یہ خدا کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت دینا اور عزت و احترام دینا، یہ پرستش ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف طریقے ہیں
جی جی تو جب وہ طریقے ہم اپناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی پرستش ان حوالوں سے کر رہے ہیں. جی بالکل. یعنی ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں اس حوالے سے، یعنی کہ جیسے ہم نے پرستش گا کے کی ہے، یہ بھی سمجھے خدا کی عبادت ہے اور خدا کی پرستش ہے. اگر ہم دعا کر رہے ہیں یہ بھی خدا کی پرستش ہے اور خدا کی عبادت ہے. جی ہاں. اب یہ پرستش کی جب ہم اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں نا، جی جی اس کا لغوی معنی یہی ہے کہ کسی مقصد کے لیے کسی چیز کو، کسی شخص کو حد سے زیادہ عزت دینا، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پرستش کے معاملے میں آتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہاں کہ ہمیں پرستش کرنی کس کی؟ ہاں یہ سب سے ضروری بات یہ ہے. بالکل بالکل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کا ایک ہی خالق اور مالک ہے، بالکل اور وہ خدا ہے. زبردست. اور خدا ہی کی پرستش کرنا جو ہے ہر شخص پر یہ واجب ہے. اور اس نے بنایا ہی ہمیں اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں. ضروری ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں. جی جی اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں جی جی تو استثنا کی کتاب کے 6 باب میں یہ لکھا ہے کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے اور تو پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے اسے محبت رکھ. اور جیسے احکامات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حکم یہ ہے کہ خدا کی عبادت کر، فقط اسی کی بندگی. بالکل ٹھیک ہے، exactly یہی ہے. فقط یعنی کہ صرف اسی کی بندگی کر، ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی پرستش کریں، اور یہ ہمارے لیے واجب ہے. ایسا ہی ہے. اور دیکھیں جب ہم پرستش کی بات کرتے ہیں جی تو پرستش کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم خوشی کے لمحات میں جی جی تو پرستش کریں، جی لیکن پرستش ہر وقت کی جاتی ہے. ہاں جیسے اگر ہم دکھ میں ہیں، غم میں ہیں، تو بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل. مجھے اس بات سے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، پلوس اور سیلاس کی. بالکل. جب وہ قید خانہ میں تھے، کاٹ میں ان کے پاؤں ٹھکے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں کس قدر وہ اس وقت بھی اس سچویشن میں خدا کی پرستش. لکھا ہے حمد و ثنا کے گیت گائے. ہم دوسرا کی گیت گائے تھے. ہاں اب ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں. ہاں ان کے سامنے یہ تھا کہ ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے وہی قدرت کا مالک ہے. بالکل بالکل. اور جب وہ اس کے گیت گا رہے ہیں، اس کی حمد و ستائش کر رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں، جی جی تو اس کا مطلب ہے خدا کو وہ حد درجہ دے رہے ہیں. بالکل. اب خدا کو حد درجہ دینا جو ہے ہوں یہ سب سے بڑی پرستش ہے. بالکل بالکل. سو یہ ہے ہماری پرستش کا حصہ جی کہ جی ہم کس طرح سے دوسروں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ان ساری باتوں سے ہم خدا کی تمجید کریں. جی بالکل. آپ کی یہ بات مجھے ایک دم دل کو چھو گئی کہ عبادت، پرستش سب کچھ ہے، لیکن جو محبت ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. آج کے سفر کو یہیں ختم کرتے ہیں. دوبارہ ملیں گے آپ کو ایک نئے سفر میں نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.